میں بہت شکر گزار ہیں اچک زئی صاحب، مولانا صاحب اور باقی جتنے ہمارے ساتھ آئے ہیں یکجہتی کے لیے. ہمیں بڑا حوصلہ ملتا ہے جب ہم ان کی باتیں سنتے ہیں، امید بھی ملتی ہے کہ، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ دونوں علامہ صاحب اور اچک زئی صاحب تحریک شروع کریں، یہ فیصلہ کریں گے اور ہم سب ان کے ساتھ چلیں گے. اور ہم اس بات پہ بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ان سب لوگوں کو بتایا کہ جنہوں نے یہ ظلم اور جرم کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا. جو کچھ ہوا کل وہ آپ سب نے دیکھا. یہ بڑے عرصے سے یہ اسی طرح ہی کر رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں کیا کہ اگر میرے ساتھ کیا یا ہمارے ساتھ وہاں پہ کیا. یہ لوگوں کے گھروں میں گھسے ہیں، لوگوں کی عورتیں بچے سب کے ساتھ انہوں نے بڑا ظلم کیا. تو ان کے ساتھ اب تو انتہا کر دی اور انشاءاللہ اب جو تحریک چلے گی اس میں یہ سب، مجھے لگتا ہے کہ سب ان کا فیصلہ اسی تحریک میں ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ہم سب ساتھ ہیں، یہ لوگ لیڈ کریں گے اور ہم ان کے پیچھے ہیں. شکریہ. اچھا ایک اور چیز کہہ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہاں ہم بہنیں کھڑی ہوئی ہیں. اگر انہوں نے اس لیے کیا تھا یہ سوچ کے کہ ہم سارے ہمیں عبرت کے طور پہ استعمال کیا جائے گا کہ اس کے بعد ڈر کے کوئی آئندہ کوئی خاتون نہیں نکلے گی. ہم اکیلے نہیں تھے کل رات، ہمارے ساتھ کافی زیادہ خواتین بیٹھی تھیں اور آج دوپہر کو جب پریس کانفرنس تھی وہ سارے وہاں پہ آئے ہوئے تھے جنہوں نے بہت بری طرح، جن کو پولیس نے مارا تھا. جوان لڑکیاں تھیں جن کو اٹھا کر لائرز تھیں فاطمہ جیسے، ان کو پولیس نے مار کے ان کو وین کے اندر پھینکا تھا. اور بھی لائرز تھیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ خواتین جتنی ہمت انہوں نے کی، نہ ہم گھبرائیں. ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ ہمیں جو مرضی کر لیں، جیلوں میں ڈال دیں، جو ان کا ارادہ ہے مجھے ڈالنے کا، تو ہم مطمئن ہیں کہ یہاں پہ اکیلے ہم نہیں ہیں، ہم ساروں کو جیل میں ڈال دیں. ہمارے بچے پہلے آپ جیل میں ڈال چکے ہیں، میرے بچے چھوڑ دیے، میری بہن کا بیٹا بھی جیل میں ہے، ہمارا بھائی بھی جیل میں ہے. لیکن ایک چیز میں اپنی بہنوں کی اور اپنی طرف سے کہنا چاہتی ہوں. ایک چیز ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے لے لیا ہے اور اس کو کہتے ہیں خوف. خوف کوئی نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں ہم کوئی دلیر ہیں، دلیر بھی نہیں ہے. ہم صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ مقصد جو ہے ہمارے سے اتنا بڑا ہے اور عمران خان جس کے لیے 2.5 سال سے جیل میں بیٹھے ہیں، ہم جتنا بھی کر لیں کم ہے. کیونکہ عمران خان تک جو انہوں نے ایک بینچ مارک اور انہوں نے جو جہاں تک وہ لے گئے ہیں ایک اپنی کمٹمنٹ کو اپنے مقصد کے لیے، ہم ان کے ساتھ کھڑے. عمران خان پاکستان کے ساتھ کھڑے، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے اور ہم نہ ان کا ساتھ چھوڑیں گے. ہم اڈیالہ پھر جائیں گے منگل کو، ہم ساری رات اب بیٹھیں گے. اگر انہوں نے ہمیں نہ ملاقات کرنے دی، ہمیں یہ مار پیٹ کے دوبارہ اٹھائیں، ہمیں نہیں فرق پڑتا، مار دیں، لیکن یہ جو مرضی کر لیں ہم کھڑے رہیں گے اور لوگ بھی اسی طرح ہی کھڑے ہوں گے. خوف لوگوں کے ہمارے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے کسی میں خوف نہیں ہے. وہاں 12 سال کا بچہ ہے، وہ اس کو انہوں نے مار کے اس کو وین میں بٹھا دیا تھا رات کو، کیونکہ اس نے آ کے ہمیں بتا دیا کہ وہ پائپ سے پانی پھینکنے لگے. اس بیچارے بچے کو پہلے تھپڑ مارا، ہمیں آگے کہتے کہ یہ بچہ ہے جس نے پانی چلایا تھا. یہ بچوں کے اوپر بھی الزام لگا رہے ہیں، 12 سال کے بچوں کو. اور وہ بچہ آج ہمارے ساتھ دوپہر کو آگے وہ بھی آرام سے بیٹھ گیا تھا. ڈر ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ. اور یہ جو تحریک، جیسے میری بہن نے بھی کہا، ہم شکر گزار ہیں علامہ ناصر اور محمود اچک زئی سے، ان سے ہمیں بڑا حوصلہ ملتا ہے. ہم بھی ان کے فالوورز ہیں. ان سے نہ تو صرف ہمیں حوصلہ ملا، ہم نے سیکھ بہت کچھ رہے. یہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ پاکستانیوں کے لیے ہمارے ایسے اگر لیڈرز ہوں گے ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور یہ لیڈ کریں گے تحریک، جیسے میری بہن بھی کہہ رہی ہیں، اور ہم ان کے پیچھے پاکستانی ساتھ چلیں گے. اور انشاءاللہ پھر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اس چیز میں، ہمیں حوصلہ دیا. ہمیں ان سے بڑی تسلی ہوتی ہے، ہم ان کے پاس خود پہنچ جاتے ہیں اور ان کی جو گائیڈنس ہے، ان کی جو وزڈم ہے، ان سے ہمیں بھی کافی چیزوں کی سمجھ آتی ہے. تو اس لیے بہت مہربانی آپ کے سب کے آنے کی. جی ہے صاحب، ایک سوال آپ سے بہنوں کی موجودگی میں اگر آپ سے ایک سوال. جی کیا
آپ نے ایک وے فارورڈ دیا کہ 5 نکات کو لے کر اگر یہ حکمران دستخط کر لیں تو میں عمران خان سے دستخط کروا لیتا ہوں. موجودہ حکمرانوں نے متعدد مواقعوں پر اس خدشے کا اظہار کیا کہ عمران خان ان کو پھانسی دینے کے لیے یا ان کو ختم کرنے کی کوشش میں تھے، اور اس وقت بھی یہی وہ چاہتے کہ کوئی گارنٹی ہو. تو یہ کیا اس کو مکمل بانی کی طرف سے بھی پیغام سمجھا جائے کہ آپ مکمل اعتماد کے ساتھ آپ یہ کریں گے، بانی بھی قبول کریں گے؟ بالکل بالکل، ہم سیاسی لوگ ہیں، عمران بھی سیاسی آدمی ہے. آج ڈان میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک آرٹیکل انہوں نے لکھا تھا بنگلہ دیش کی حسینہ واجد کے بارے میں. اس میں بے نسطور یہی تھا کہ جب تم یہ کرو گے آپ کا انجام یہی ہوگا. آپ وہ بھی نہیں کر سکے ہیں. حسینہ واجد بنگلہ دیش کی اکانومی کو بہت آگے لے گئی تھی، اکانومی کو دوسرے اس میں، لیکن جب عوام کی بپھرے ہوئے انسانوں کی طاقتوں کے سامنے آئی وہ غریب اسے ملک چھوڑنا پڑا. اور آج ان کی ایبسینشیا میں شی واز سینٹینس ٹو ڈیتھ. یہ نہیں کہ ہم خدا نخواستہ کسی کو پھانسی پہ چڑھائیں گے، لیکن عوام کا غرض و غضب جب آپ عوام کے بنیادی حقوق کو چھوڑتے ہیں، جب آپ بنیادی آزادیوں کو توڑتے ہیں، جب آپ پریس پہ کا ایکٹ لگاتے ہیں، جب آپ ججوں کے منہ بند کرتے ہیں، پھر لوگ بغاوت پہ اتر آتے ہیں. اچھا، 3-4 دفعہ میں سن چکا ہوں آپ سے اسی حوالے سے کہ ہم بانی پی ٹی اے سے سائن لے کے آئیں گے، اور آپ اعلان بھی کر چکے ہیں میڈیا کے ذریعے. کیا وہاں سے رسپانس آیا آپ کو؟ کوئی رسپانس نہیں. میں عمران خان کا چاچا ہوں. میں عمران خان کا چاچا ہوں. جو کہہ رہا ہوں کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں. یہ اس کی بہنیں ہیں. آپ بندہ بنیں، توبہ کریں، آپ استغفار کریں. سیاسی جماعتوں کی طرف سے آپ کو اس آفر کی کوئی رسپانس آیا سیریس لیول پہ؟ اگر آیا بھی، جب آپ کو تو نہیں بتا سکتے، آئے گا کیوں نہیں آئے گا. اچھا سوچنے والا آدمی، کوئی بھی آدمی، شریف آدمی اس قسم کی حکومت کو نہیں برداشت کر سکتا. یہ کیا سب عالم لوگ ہیں. فضل الرحمان کو آپ یہ بتائیں گے؟ فضل الرحمان جانتا ہے کہ کسی بھی انسان کو میں مرگ نہیں بلکہ عمر بھر کے لیے پہلے ہی انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے، پہلے ہی انہوں نے ہمارے بچوں کی بے عزتیاں کی ہیں، پہلے ہی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گولیاں ماری ہیں. اب آپ نے یہ ڈگڈگی بھی ان کے گلے میں ڈال دی کہ جو قتل کرے گا کوئی نہیں پوچھے گا، ہم پوچھیں گے. ہمارے بچوں کو جو قتل کرے گا اسے ہم پوچھیں گے. دیکھیں اس وقت نا ساری جو جدوجہد ریفارمز کی ہو رہی ہے اسی آئین اور دستور کے ڈھانچے میں رہتے ہوئے کہ 73 کا آئین بحال ہو جائے، عدلیہ اپنا کام کرے، الیکشن کمیشن صحیح ہونا چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن کرے. یہ سب ریفارمز کی باتیں ہو رہی ہیں. دوسری طرف کیا ریفارمز کے سارے راستے بند کر رہی ہے کہ آپ ریفارمز نہیں کر سکتے. ریفارمز نہیں ہوتی ہے نا کہ چیزیں جو خراب ہوگی ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے. جب آپ ریفارمز کے سارے راستے بند کر دیں گے، جو خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی ان کے لیے ایک وے آؤٹ ہے نکلنے کا. سارے راستے بند کر دیں گے تو پھر جب نہ کورٹ سے، نہ پارلیمنٹ سے، نہ الیکشن کمیشن سے، کہیں سے بھی لوگ چینج نہیں لا سکتے. انسان فطری اور نیچرلی چینج چاہتا ہے. نیچر میں چینج آتی ہے، تبدیلیاں آتی ہیں. سارا سال بہار نہیں رہتی، خزاں نہیں رہتی، سردی نہیں رہتی، گرمی، موسم بدلتے ہیں. انسان چینج چاہتا ہے اور انسان کی زندگی لائف چینج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر آپ اس ریفارمز جو چینج ہیں، پازیٹیو چینج ہیں، پرامن چینج ہیں، ان کا راستہ روک دو گے تو پھر لوگوں کے پاس کون سا راستہ رہ جائے گا؟ یہ خود اس طرف لوگوں کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، 25 کروڑ عوام کو. اگر ادھر لوگ چلے گئے نا، پھر جو آپ نے کہا نا سے کہ آپ ضمانت دیتے ہیں، پھر کوئی بندہ ضمانت نہیں دے سکے گا. اس مرحلے سے پھر آگے چلے جائیں گے. یہ بچے، یہ خود جو لوگوں کو ڈراتے ہیں نا، ان کو خود ڈرنا چاہیے، خود خوف زدہ ہوں. یہ کہاں جائیں گے پھر؟ ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ 100 200 بندوں 1000 کو مار سکتے ہیں، 25 کروڑ انسانوں کو نہیں مار سکتے، نہیں مار سکتے 25 کروڑ انسانوں کو. لہذا یہ اس خوف کی فضا میں چلے ہوئے ہیں جو مشر صاحب راستہ بتلا رہے ہیں. یہ بھی ایک وے آؤٹ ہے، اس کو اویل کرنا چاہیے. وگرنہ جب ریفارمز کے سارے راستے بند ہو گئے تو پھر لوگ اٹھیں گے. یہ جو آئین ہے نا، دستور رکھا ہوا ہے انہوں نے، جس کو غیر متنازع ہو چکا ہوا ہے، آپ یقین کریں ممکن ہے کہ لوگ اس کو جلانا شروع کر دیں. خدا نہ کرے، ہمیں تکلیف ہوگی، خدا گواہ ہے. نہ لے کے جائیں لوگوں کو وہاں پر. یہ عقل کے اندھے پتہ نہیں کہاں جانا چاہتے ہیں، ملک کو لے جانا چاہتے ہیں. ایبسلیوٹ پاور صرف خدا کے پاس ہونی چاہیے اور کسی کے پاس نہیں ہو سکتی. ہر کوئی جواب دے.
آپ ان کو غیر جواب دہ بنا کر آپ ایسی پاور دے کے جا رہے ہیں کہ اس ملک کو کھائی میں پھینکیں، تباہ برباد کر دیں، کوئی پوچھ نہیں سکتا ان سے؟ نہیں، انشاءاللہ اگر یہ صحیح راستے پر نہ آئے تو لوگ ان کو اٹھا کے کھائی میں پھینکیں گے انشاءاللہ۔